آج کے اس جمعۃ المبارک کی نشست میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالہ سے چند باتیں میں عرض گزار کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، اور میری عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ گویا کہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ آپ سب جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، آپ سب کا بھی یہی اعلان ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ ایسے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عبادت گزار وہی ہوگا جو اللہ کی عبادت کرے گا، اسی کو عبادت گزار کہیں گے۔ تو ایسا شخص عبادت گزار نہیں ہوتا جس کا کبھی من چاہا تو کر لی، من نہ چاہا تو نہ کی۔ اس کو نمازی یا عبادت گزار لوگوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت گزار یا نمازی اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو روٹین سے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض کی ہے اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی عبادت کرے۔ تو گویا اس کو معبود کہنے کے لیے تو کہنے والے کا عبادت گزار ہونا بھی بڑا بھی۔ اگر وہ عبادت ہی نہیں کرتا تو وہ تو گویا پھوکا پھوکا اوپر سے کہہ رہا ہے کہ وہ میرا معبود ہے تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جو کہتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے اور کہنے کے بعد اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ ہیں ہی اصل میں غلامی کا حق ادا کرنے والے وہی جو اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے مختلف رنگ ہیں، لیکن میں ان عبادتوں میں سے جو خاص عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عبادات بہت ساری ہیں، عبادت کی اقسام ہیں بہت ساری، یعنی اللہ کی عبادت ہے وہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنا بھی عبادت ہے، صالحین کا، حضور مولا علی کا، نبی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ سب عبادات ہیں، عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو میرے محبوب کریم نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ عبادت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو نمازی ہوتا ہے اس کی مثال کچھ ایسے ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرح کسی انسان کے گھر کے دروازے کے آگے سے کوئی نہر چل رہی ہے اور وہ انسان 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، اور صحابہ جب 5 مرتبہ وہ صحیح طرح اس میں غسل کرے گا تو اس کے جسم سے میل کچیل اتر جائے گی۔ سرکار سے عرض کیا جی حضور اتر جائے گی؟ فرمایا اسی طرح جو نماز ہے وہ ہمارے جسم کے، ہمارے دن کے گناہوں کو، رات کے گناہوں کو اتار دیتی ہے، نمازی کا جسم پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، آپ حج کو لگا لیں، حج جو ہے اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ کپڑے اس کی مرضی سے پہننے ہیں، ایسے یہی ہے، چلنا اس کی مرضی سے۔ یہ جو ایام ہیں حج کے، ان دنوں میں اس کی مرضی کا پابند رہنا ہے، اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ عبادت بجا لانی، اتنی ڈیٹ تک فلاں عبادت کرنی ضروری، یہ حج کا فلسفہ ہے۔ اس حج میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان، اصل میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تو اللہ کا پابند ہے، آزاد نہیں۔ تو اللہ کا کیا ہے؟ پابند، آزاد نہیں۔ تو جس کو حج کر کے یہ فلسفہ سمجھ نہ آئے وہ حج بھی کرائے،
وہاں رہ بھی آئے. آپ جانتے ہیں حج میں انسان اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں اجازت دوں وہ تم نے پہننا. میرے مصطفیٰ سے پوچھ لو کہ تم نے کیا پہننا ہے. محبوب نے فرمایا اللہ کی منشا 2 چادریں بس پہن لو, ایک نیچے اور ایک اوپر, یہی کپڑے ہیں تمہارے, یہی لباس ہے. یا اللہ اور کوئی کیوں نہیں پہن سکتے؟ فرمایا بس میری مرضی پہ ہی چلنا ہے, یہی تمہارا حج ہے. وہاں پر اتنے چکر لگانے یہ میری مرضی ہے, یہ پابندی ہے. ادھر اتنے چکر لگانے ہیں, یہ مرضی ہے, پابندی ہے. گویا حج کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کا پابند بن جائے اور اس کی عادت ڈال دے. گل سمجھ آ گئی؟ یہی فلسفہ حج کا. تو یہ تو زندگی میں کبھی ایک بار فرض ہے انسان پہ, اگر کرنا بھی ہو تو ہو سکتا ہے سال میں, سال کے بعد وہ جا کے کر کے آئے. نفلی طور پہ بھی حج کسی نے کرنا ہو. لیکن یہی فلسفہ نماز میں 5 مرتبہ انسان کو سکھایا جاتا ہے. سکھایا جاتا ہے کہ نہیں سکھایا جاتا؟ سکھایا جاتا ہے نا. یہی فلسفہ کہ اللہ کی مرضی کا پابند رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بتایا ہے, جو سکھایا ہے, اس کی پابندی انسان کو سکھائی جاتی ہے تاکہ جب وہ نماز سے باہر ہو تو اس بات کو وہ سیکھ کے جائے کہ میں تو اللہ کا پابند ہوں, میں تو آزاد ہوں ہی نہیں. میں آزاد نہیں, میں اپنے دوسرے معاملات میں بھی اللہ کا پابند ہوں. یہ ہے تمام اسلامی عبادات کا فلسفہ. یہی ہے. آپ روزے کو دیکھ لیں, روزہ بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے. اذان فجر ہو گئی, آپ نے کھانا پینا بند کر دیا. اب آپ کی مرضی ہو تو آپ کھا سکتے, کیوں نہیں نہ کھا سکتے؟ مرضی بھی ہو تو نہیں کھا سکتے, مرضی ہو تو نہیں پی سکتے. دل چاہے آپ تڑپ رہے ہوں اور بلک رہے ہوں پیاس سے, آپ کی طبیعت میں آپ کی رضا یہ ہے کہ میری طبیعت کی رضا ہے کہ مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے, مگر آواز آتی ہے میری مرضی نہیں. انسان رک جاتا ہے, کہتا مولا تیری مرضی نہیں تو پھر میری بھی مرضی. میں اب تب ہی اپنے ہونٹوں تک کوئی چیز لے جاؤں گا جب تیری مرضی ہوگی. اب پھر مؤذن جب مغرب کی اذان بلند کرتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے, اعلان کیا جاتا ہے کہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو چکا ہے, تو تب اللہ کہتا ہے اب میری مرضی ہے. تو انسان پھر اللہ کی مرضی کے بعد کچھ بھی خورد و نوش کا اہتمام کرتا ہے, کھاتا ہے یا پیتا ہے. تو روزے سے کیا سمجھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے, اے میرے بندے جس طرح یہ تو چند گھنٹے میری مرضی کا پابند رہا ہے, اگر تو ساری زندگی ایسی بنا لے تو میں تیرا ہوں تو میرا ہے. بھئی عبادت کے فلسفے کی سمجھ آ گئی؟ یہ عبادت کا فلسفہ ہے, یہ ہے عبادت کا فلسفہ. کوئی بھی عبادت ہے آپ اس کو لگا لیں, وہ حج ہو, وہ روزہ ہو, وہ زکوٰۃ ہو. یہ زکوٰۃ ہی آپ لگا لیں کہ انسان پہ اتنے اس کے پاس بیلنس ہے, اس کے پاس نصاب ہے. اب اس کی مرضی یا نامرضی کا یہاں عمل دخل نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی کا دخل ہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ اس میں سے اتنے پیسے نکال دیں. اب یہ اللہ کی مرضی پہ کام چلا رہا ہے, اس نے نکال دیے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تیری جیب ہو یا تیرا دل ہو یا تیرے اعضاء ہوں, جو کچھ بھی ہو, تو کامل انسان تب ہی ہے اگر تجھ پر میری مرضی چلتی ہے. اگر تو میری مرضی کے مطابق وقت گزارتا ہے تو بڑی بہترین بات ہے. اگر میری مرضی کے مطابق نہیں گزارتا تو پھر تو نے عبادت سے سیکھا ہی کیا؟ پھر اس نے عبادت سے کچھ نہیں سیکھا. آپ بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو شخص عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں زندگی گزارنے کا پابند نہیں بناتا تو گویا اس نے عبادت سے کچھ سیکھا ہی نہیں. یہ عبادت صرف 3-4 وقت کی حاضری کا نام نہیں ہے, 5 وقت کی حاضری کا نام کہ بندہ آیا حاضری لگوائی لبیک کہا اور چلے گیا. نہیں, عبادت کچھ سیکھنے کا نام, پابندیاں اپنے اوپر جو ہے عائد کرنے کا نام عبادت. انسان جب اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے تو گویا وہ انسان بن جاتا ہے, وہ مسلمان بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان عبادت سے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.